बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तुमसे है पाकिस्तान में मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर बात करने के लिए न सिर्फ तमाम पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस के रहनुमाओं के साथ साथ दीगर शोबाजात जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात को भी हम अपने प्रोग्राम में मदऊ करते हैं। हम उनको फोन कॉल पे लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि कैसे मुल्क को मजबूत मुस्तहकम बनाना है। हालिया आजाद कश्मीर इलेक्शन में भी एक सियासी माहौल ने जन्म ले लिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन भी वहां पर बहुत ही सरगर्म नजर आते हैं और नून लीग की क़यादत पर खूब गरजे बरसे और नून लीग ने भी ताबड़तोड़ हमलों का भरपूर जवाब दिया। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि इस तरह के घटिया बातों का मेरे पास जवाब नहीं। तो दूसरी तरफ हुकूमती अरकान भी मुतहरिक हैं। आजाद कश्मीर इलेक्शन में किसको बरतरी हासिल होगी, कौन फातह करार होगा। और उसके साथ साथ हम पड़ोस में देखते हैं तो अफगानिस्तान के हालात भी आपके सामने हैं। अमेरिकन अफवाज तो निकल गई, लेकिन अब वहां की आम आवाम की जिंदगी इस वक्त क्या नॉर्मल है या एबनॉर्मली होने की तरफ जा रही है। वहां की हुकूमत उसके लिए क्या इकदाम कर रही है, चूंकि देखा यही जा रहा है कि न सिर्फ तालिबान और दीगर जिहादी तंजीमों ने वहां पे डेरे डाल दिए हैं और कई इजला में अपनी हुकूमत बनाते जा रहे हैं। उससे पाकिस्तान को किन मुश्किलात का सामना हमें हो सकता है, पाकिस्तान ने कितनी तैयारी की है कि ये पड़ोस की आग हमारे मुल्क में न आ सके उसके लिए। और तारीख है कि जब जब भी चाहे पड़ोस से या कहीं से भी जब मुल्क की सालमियत पे बात आती है तो तमाम ही हमलों का भरपूर जवाब दिया जाता है। ईंट का जवाब पत्थर से पाकिस्तान ने हर अदवार में दिया है। और इस पर क्या राय है पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के रहनुमाओं की, जर्नलिस्ट की, दीगर शोबाजात क्या सोच रखते हैं, क्या उनकी राय है। और उसके बाद जब हम गवादर, बलूचिस्तान और सीपेक पे नजर डालते हैं तो तामीर और तरक्की का एक नया बाब वहां पर खुलने जा रहा है। किस कदर पाकिस्तान अब चेंज होने जा रहा है उस पर भी बात करेंगे। तो बात करने के लिए बहुत सारे रहनुमा हमें वक्तन बवक्तन ज्वाइन करेंगे और हमारी कोशिश है कि उन तमाम लोगों को हम लाइन पर लें, हम उनसे पूछें कि कैसे इन तमाम सिचुएशन से पाकिस्तान अपने आप को निकाल सकता है उन मुश्किलात से भी। और तामीर और तरक्की के सफर में और भी हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। किस कदर चैलेंजेस हैं और उनका किस तरह हमने मुकाबला करना है। अफगानिस्तान की सूरत हाल से पाकिस्तान को कैसे निमटना है। और उसके साथ साथ गवादर में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट होने जा रही है। बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं वो भी वहां पर इंटरेस्टेड हैं। तो किस तरफ और किस करवट ये ऊँट बैठेगा इस पर हम बात भी करेंगे अपने रहनुमाओं से। उनसे पूछेंगे कि वो क्या राय रखते हैं इस पर। और कोशिश यही है कि न सिर्फ तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के रहनुमाओं के साथ साथ दीगर शोबाजात जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात को भी हम कॉल पे लें, हम उनसे पूछें कि हमें क्या कुछ करने की ज़रूरत है। हमने देखा है चाहे रॉ, एनडीएस और बहुत सारी ऐसी दुश्मन एजेंसीज वक्तन बवक्तन हमारे बॉर्डर्स एरियाज पर और उन न सिर्फ बलूचिस्तान कई जगहों पर हम लाहौर हमला भी हालिया उसी से कड़ी मिलती है कि किस तरह हमारे मुल्क में दहशतगर्दी की जाती है। तो तमाम ही चीज़ों के लिए पाकिस्तान तैयार है और हमेशा तैयार था। आगे सीपैक कितना मजबूत होने जा रहा है, दुश्मन की नजर सीपैक पर है और हमारी अफवाज भी उसके लिए तैयार है। मुंह तोड़ जवाब हर दौर में दिया है। आज भी सीपैक में जो तामीर और तरक्की का सफर है वो जारी है। और डीपेस्ट सी पोर्ट, नेचुरल हमारे पास सी पोर्ट है जो कि बहुत सारी जो दुश्मन कंट्रीज कहें या जो मैली आंख से देखने वाले हैं उनको वो चुभ रहा है कि पाकिस्तान का एक नया बाब तामीर और तरक्की का शुरू होने जा रहा है। न सिर्फ इतना, जब हम आजाद कश्मीर इलेक्शन की भी बात करते हैं इस वक्त आसमा वदूद साहबा ने हमें ज्वाइन किया है। आसमा साहब, क्या आप हमें सुन सकती हैं? जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, आपको हम सुन सकते हैं। आसमा वदूद साहब, सबसे पहले मैं बात करूंगा कश्मीर इलेक्शन पर। किस तरह आप देख रही हैं, न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, दीगर जमातें भी वहां पर अपना लोहा मनवाने के लिए पहुंची है। आप क्या समझती हैं, आजाद कश्मीर की आवाम किसके सर ये फतेह का झंडा देगी? देखिए जी, ओपन
فیلڈ ہے سب کے لیے. آئی تھنک لیول پلائنگ فیلڈ ہے, لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ کتنے کینڈیڈیٹس انہوں نے مقابلے کے لیے اتارے ہیں میدان میں. اب جیسے ایک پیپل پارٹی ہے, وہ آلموسٹ آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ 8 ہیں, اور اسی طریقے سے جو نون لیگ ہے اس کے بھی میرے خیال سے 12 ہیں کینڈیڈیٹس ہیں. تو اس میں تھوڑا سا یہ دیکھنا پڑے گا کہ کینڈیڈیٹس کی کیا نمبر ہے. بقیہ یہ ہے کہ جس طریقے سے کیمپیننگ ہو رہی ہے, بلاول صاحب خود, اس کے علاوہ مریم نواز نے بھی آج کیمپین میں حصہ لیا ہے, اور پھر شیخ رشید صاحب دیکھیں گے پی ٹی آئی کے لیے. تو مقابلہ سخت ہونا چاہیے. ڈپینڈ کرتا ہے کتنا موبلائز کر سکتے ہیں ووٹرز کو, ٹرن آؤٹ کتنا ہوتا ہے. جہاں پہ بھی ٹرن آؤٹ کم رہا ہے یا وہاں پہ پی ٹی آئی زیادہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ مشکل میں آئی ہے. ٹھیک ہے, اس سے آگے سوری بھی زیادہ چیز ڈیپینڈ کرے گی کہ وہ کتنا موبلائز کرتے ہیں اپنے ووٹر کو, اور کتنا ووٹر باہر نکل کے پول ان کرتا ہے. ٹھیک ہے, سوری فار انٹرپٹ محترمہ. اس سے آگے بڑھتے ہیں آسمہ اردو صاحبہ. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پڑوس میں افغانستان کے حالات دن بدن چینج ہوتے جا رہے ہیں. وہاں کے عام عوام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں مائگریٹ کرتے نظر آ رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ حالات نارمل کی طرف جا رہے ہیں یا مزید ایب نارمل ہوں گے, مزید مشکلات پیدا ہوں گی افغانستان اور نہ صرف پڑوس میں؟ دیکھیے جی, ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز کو اگنور کر رہے ہیں. ہم معاملے کو 80 اور 90 کی دہائی کے حوالے سے انالائز کر رہے ہیں اور جج کر رہے ہیں. سچویشن بہت مختلف ہے. پہلے جہاں پہ آپ کی ہاٹ کموڈٹی وار تھی اور ڈسپیوٹ تھا, اب آپ کی سب سے زیادہ پریشس پروڈکٹ یا ہاٹ کموڈٹی اس ریجن میں پیس ہے. بہت بڑے بڑے آپ کے سٹیک ہولڈرز ہیں, چائنا ہے, پاکستان ہے, پھر اس طریقے سے ایران ہے, ادھر رشیا ہے. یہ ان سب کا انٹرسٹ اس بار پیس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. تو چاہے انٹرنل ڈائنامکس ان کی کافی تبدیل, انٹرنل ڈائنامکس جو ہے وہ افغانستان کی تبدیل نہیں ہوئی. وہاں پہ وار لارڈز ابھی بھی بہت سگنیفیکنٹ ان کا رول ہے اور بہت امپیکٹ وہ رکھتے ہیں. اور پرزیوم یہی کیا, ازامپشن یہی تھا کہ وہاں پہ سول وار جیسی سچویشن آئے گی اور اسی طرح سے ایوالو ہوگی. لیکن اس دفعہ جہاں پہلے ان کے پاور کو مینوپولیٹ کیا گیا وار کے لیے اور ایک ڈسپیوٹ کے لیے, اس دفعہ the product that will be offered to them is peace. ابھی بھی آپ نے دیکھا ایران میں نیگوسیشن ہوئی ہے اور انہوں نے, طالبان نے کہا ہے کہ ہم کابل کو تھرو ملٹری اسالٹ نہیں لیں گے. اور ویسے بھی وہ صرف اپنی پریزنس وہاں پہ فیل کروا رہے ہیں. وہ بہت بڑے بڑے شہروں کے بارڈر پہ ہیں لیکن انہیں قبضہ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, اچھا لاسٹ میں دیکھیے, یہ تھوڑا سا ڈائنامکس مختلف ہے اس دفعہ. تو ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ اس کا آؤٹ کم بھی مختلف ہوگا اور سچویشن ٹوورڈز بیٹر ایوالو ہوگی. ٹھیک ہے آسمہ حدود صاحبہ, لاسٹ میں مجھے یہ بتائیے گا, سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا, اپوزیشن, حکومت اور تمام ریاستی ادارے ایک پیج پر ہیں اور ملک و ملت کی تعمیر, ترقی اور سلامتی پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا, اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا. ہم کتنے پرعزم ہیں اور آپ ہماری گراؤنڈ ریئلٹیز پر یہ تمام جو اسٹیک ہولڈر ہیں یہ کتنے پرعزم ہیں کہ خدا نخواستہ اگر پڑوس میں آگ لگتی ہے تو اس کا جواب ہم پہلے بھی دیا, آگے بھی دینا ہے؟ دیکھیے جی, اگر پڑوس میں کرائسس بنتا ہے اور ایک سول وار جیسی سچویشن ہوتی ہے تو ہم پہ سٹریس آئے گا. یہ تو ایک obvious بات ہے. ہم چاہے جتنے بھی خود کو کر لیں لیکن ہمیں بارڈرز اپنے بھائی مسلم بھائیوں کے لیے کھولنی پڑیں گی. پھر ان کو کہیں ان کو مینج کرنا پڑے گا. وہ پورا کا پورا ایک پریشر, اکنامک پریشر آئے گا. پھر یہ ہے کہ ہم ایک ایسے ہورائزن پہ ہیں اپنی ترقی کے جہاں پہ آپ کا سی پیک کا سیکنڈ فیز ابھی سٹارٹ ہوا. اس کے علاوہ اور اپرچونٹیز انفولڈ ہو رہی ہیں. ہمیں ہمارے لیے تو وہ ایک اس کرائسس اتنا ہوگا جس کا میگنیچیوڈ ابھی کمپریہینڈ نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس کے لیے ہم خود کو فور ہینڈ میں پریپیئر کریں. اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس علاقے, اس افغانستان میں پیس کے لیے انیشیٹیوز زیادہ تیز کیے جائیں. دیکھیں ابھی یہ اسٹوری ڈیولپنگ ہے, یہ ابھی فلی ڈیولپ نہیں ہوئی ہے. جولائی کے مڈ تک یا اگست کے شروع تک یہ میچور ہوگی. ابھی
ہم لوگوں کی پریپریشن ٹھیک ہے, کانٹیجنسی آپ پریپیئر رکھیں, لیکن آپ کا بیسک جو ٹارگٹ ہونا چاہیے وہ یہی ہونا چاہیے کہ آپ کس طریقے سے پیس کو انشور وہاں کر سکتے ہیں. ہاں بالکل صحیح بات ہے کہ ہم پہ اب وہ ایک طالبان جو ہے وہ ایک وکٹوریس فورس ہے, اور وہ اسی طریقے سے ایک ریکگنائز بھی کی جا رہی ہے افغانستان میں, جیسے ابھی کچھ ویڈیوز ہم نے دیکھی جہاں پہ ویلکم کیا جا رہا ہے انہیں. تو لیکن پھر بھی یہ بات بھی صحیح ہے کہ طالبان ایوالو ہوئے ہیں, وہ روڈ سائڈ ملیشیا نہیں ہے. ان میں اب آپ کے انہوں نے خود کو مزید ڈائیورس کیا ہے, فلیکسیبل کیا ہے, وہ مین اسٹریم پالیٹکس میں آنا چاہ رہے ہیں. یہ انکلینیشنز ہمیں نظر آئی ہیں. ابھی جو انٹرویوز انہوں نے دیے ہیں بی بی سی کو طالبان کے ریپرزینٹیو نے, اس میں بھی یہ محسوس ہوا ہے کہ دے وانٹ ٹو اوپن اپ ٹو دا ورلڈ ایز ویل. ٹھیک ہے, تو ابھی بات یہ ہے کہ یہاں سے پاکستان کا جو ایک پازیٹیو رول ٹورڈز پیس ہونا وہ صرف ویٹ اینڈ واچ نہیں ہونا چاہیے. وہ کوئی ایسا انیشیٹو جیسے ابھی چائنا نے وہاں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آفر کیا ہے, وہ بھی طالبان نے ویلکم کیا ہے. تو ہمارے پاس بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں اس طرح پوش کرتی ہیں کہ وی شوڈ ٹیک انیشیٹو, ایکٹیو انیشیٹو ان انشورنگ پیس, اور جو افغانستان کے لیے پاسبل ہے. اٹس ناٹ امپاسبل. جیسے بعض لوگ بہت ایڈوکیٹ کر رہے ہیں نا, سول وار سول وار سول وار. سول وار از این آبجیکٹو دیٹ مے بی جو آپ کا یو ایس ڈیزائر کر رہا ہو, کیونکہ وہ ایک وار اکانومی ہے, وہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے وارز پہ اور ڈسپیوٹس پہ. ان کا خیال یہی ہے انٹرنل ڈائنامکس کے حوالے سے, وہاں کے تھنک ٹینکس نے یہی سوچا ہے کہ اگر ہم نکل بھی جائیں گے تو مے بی اٹ ول سرو اس دا پرپس. مگر بات یہ ہے کہ ہم وہی, جیسے میں نے پہلے کہا, پروڈکٹ دس ٹائم از پیس. باقی ہم وی آر آن دا سیم ٹریک. یہ بہت اچھی پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستان رائٹ ٹائم پہ رائٹ جگہ ہے. ہم پیس کے ساتھ اس وقت جو بھی پیس کے اگینسٹ بات کرے گا وہ خود کو بہت غلط جگہ پہ کھڑا پائے گا. ٹھیک ہے, اور ہم لوگ اس وقت ہماری آرم فورسز, ہماری گورنمنٹ, they have taken a very right decision. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ محترمہ آسمہ ودود صاحبہ, آپ نے اپنا تجزیہ دیا اور بہت مطلب خوشائن کہیں کہ آج ہمارے ملک میں جو تعمیر اور ترقی کا جو سفر شروع ہوا ہے شاید وہ دشمن کو ہضم نہیں ہو رہا. اور بات یہی ہے کہ جتنے بھی جو ہمارے پڑوس میں جو معاملات ہو رہے ہیں, پاکستان کو مزید بڑھ کر, جس طرح پاکستان نے اس سے قبل کہا کہ ہم جنگ میں کسی کے شراکت دار نہیں ہوں گے, امن کی بات کریں, اور امن میں پاکستان آپ کے ساتھ ہے اور ساتھ رہا ہے. اس پر مزید ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں سے ہم بات کریں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا رائے رکھتے ہیں اس تمام سچویشن پر, ان کی کیا سوچ ہے کہ ہمیں پاکستان کو مزید کیا اور کون سے اقدامات مزید لینے چاہیے, بارڈر کی پہ کیا سچویشن ہے, اور افغانستان کے جو انٹرنل معاملات ہیں اس کو پاکستان کیسے ٹیک اوور کر سکتا ہے اور کیسے اپنا لوہا منوا سکتا ہے. کوشش یہی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اپنے پروگرام میں جوڑیں اور ان سے ہم پوچھ سکیں کہ کیسے پاکستان کو جو یہ تعمیر اور ترقی کا سفر ہے اس کو مزید آگے بڑھانا ہے. حکومت بہت سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے اور تمام اسٹیک ہولڈر ایک پیج پر ہیں, اور تمام کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آئیں, جو انٹرنل جو سیاسی اختلافات ہیں ان کو ایک طرف کر کے اور تعمیر اور ترقی کے نئے باب کو شروع کیا جائے. اور اس وقت حسین تھیبو نے ہمیں جوائن کیا ہے. حسین تھیبو صاحب, کیا آپ سن سکتے ہیں؟ کیا آپ کو آواز آ رہی ہے تھیبو صاحب؟ بہت شکریہ, بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا. حسین تھیبو صاحب, اسٹارٹ کریں گے سر کشمیر الیکشن کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے چیئرمین تو وہاں متحرک ہیں, لیکن آزاد کشمیر کی عوام آپ کو لگ رہا ہے کہ کس کے ساتھ ہے, حکومت کے ساتھ یا اپوزیشن کی جماعتوں کو اب موقع ملے گا؟ دیکھیں, آزاد کشمیر کا ایک نیچرل سا ہوتا ہے کہ وہ اسلام آباد کو ووٹ دیتے ہیں موسٹلی, جس کی بھی اسلام آباد میں گورنمنٹ ہوتی ہے آزاد کشمیر میں ووٹ اس کو ہی پڑتا ہے. تو موسٹ پروبیبلی میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت بھی ایسا ہی ہوگا,
اور اسلام آباد کو ہی ووٹ پڑے گا. اسلام آباد سے مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ وہاں پہ اپنی گورنمنٹ بنا لیں گے. اچھا، آپ کو لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں قبل از وقت مطلب ڈیویڈنڈ کا شکار ہو گئی، الگ الگ ہو گئی اور تمام ہی نے مختلف کینڈیڈیٹ کھڑے کیے؟ کیا ایسا ممکن تھا کہ تمام پولیٹیکل فورسز پی ڈی ایم کے ایک جتھے کا ایک کینڈیڈیٹ ہوتا تو ممکن ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ اسلام آباد کو ووٹ پڑتا ہے تو جیت کی راہیں ممکن ہو سکتی تھیں؟ دیکھیں، میں گزارش کر لوں کہ پی ڈی ایم جس دن پہلے دن بنا تھا ان کا اپنا خود کوئی منشور نہیں تھا، وہ ان کے آپس میں کنفلکٹ تھے، وہ ان کا ایک پیج پہ پہلے دن سے ہی نہیں تھے اور ان کا ٹوٹنا ہی بنتا تھا. اب دوسری بات تھی کہ ان کے پاس کوئی لائے عمل تو تھا نہیں نا. اگر آپ حکومت کو گرا رہے ہیں تو آپ پھر کیا کریں گے؟ آپ اپنا روڈ میپ دے دیں، تو وہ روڈ میپ بھی ان کے پاس نہیں تھا. اگر یہ سارے کے سارے مل کے بھی الیکشن لڑیں اس کے باوجود بھی آزاد کشمیر اسلام آباد کو ہی ووٹ دے. اچھا، آگے بڑھتے تھے وہ صاحب. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نیبر میں جو اسپیشلی افغانستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ عام عوام جو مقامی لوگ ہیں وہ مائیگریٹ ہو رہے ہیں، اور پاکستان میں پہلے بھی افغان مہاجرین کا جو بوجھ ہے ہماری معیشت نے اٹھایا، آگے کس طرف یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا وہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں گزارش کروں کہ لوگ مختلف رائے رکھتے ہیں نا. لوگ کہتے ہیں جی امریکہ کی شکست ہو گئی، اس کے بعد پہلے برطانیہ کی شکست ہو گئی، اس سے پہلے سوویت یونین کی شکست ہو گئی، افغانستان میں کوئی نہیں جیت سکتا. افغانستان میں ہے کیا جس سے جیتنا ہے؟ پہاڑوں سے جیتنا ہے کیا؟ افغانستان کو تباہ و برباد کر کے چلے گئے. امریکہ صرف اس کے 24,050 سولجرز مرے، اس نے 70,000 ان کے آدمی مار دیے، لاکھوں ان کے سویلین مار دیے، ان کا انفراسٹرکچر تباہ، ان کی دنیا میں کوئی اسٹینڈنگ نہیں ہے. اس سے زیادہ کیا ہے؟ اچھا، اب دوسری بات آتے ہیں کہ پاکستان یہ جو بارڈر ہے اگر یہ کتنا ٹینس ہو تو ہمارے کسی بھی ملک کو کتنی اس کی کانسیکوینسز ہوتے ہیں. اگر آپ کا بارڈر یہ اچھا ہو اور آپ ٹریڈ کریں تو آپ یہاں سے پورے ان تمام جو آگے کنٹریز ہیں آپ ان کو بائی روڈ ٹریڈ کر سکتے ہیں. لیکن آپ کا بارڈر جب ٹینس ہو جائے گا، اور دس از دا موسٹ کمپلیکیٹڈ بارڈر آف دا ارتھ، 2,650 کلومیٹر کا لیندی بارڈر ہے جس کے اندر آپ نہ تو باربڈ وائر لگا سکتے ہیں نہ تو آپ وہاں پہ دیوار کھڑی کر سکتے ہیں. کیونکہ وہاں پہ پہاڑ ہیں اور اتنے کمپلیکیٹڈ پہاڑ ہیں کہ آپ ٹریول بھی نہیں کر پا رہے ہیں. تو ان اسپائٹ آف دیٹ پاکستان گورنمنٹ نے بہت کوشش کی ہے کہ اس کو 70 to 80% اس باربڈ وائر کو لگا کے اس کو کنسیل کر دیا ہے. 79 سمتھنگ جو گیٹ ویز ہیں ان پہ بھی کنٹرول ہے، لیکن ابھی بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% کنٹرول ہے. کیونکہ وہاں پہ ان کے رشتہ دار ایک پہاڑ کے اس طرف رہتا ہے وہ افغانستان میں رہتا ہے، ایک پہاڑ کے اس طرف رہتا ہے وہ پاکستان میں رہتا ہے. اچھا، ان کی شادیاں بھی ہوتی ہیں، وہ ایک دوسرے کے پاس جاتے بھی رہتے ہیں. اچھا، پھر وہاں کلچر ہے، وہاں کسٹم ہے، آپ روک نہیں سکتے ہیں. تو پاکستان کو تو اس کا 100% نقصان ہوگا. اگر افغانستان میں طالبان کی حکومت آتی ہے تو پاکستان کو اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا. ٹھیک ہے، پہلے وہاں انوالومنٹ ہے، وہاں پہ انڈیا کی انویسٹمنٹ ہے. انڈیا اپنا پورا زور لگائے گا کہ وہ طالبان کے ساتھ بنا کے رکھے اور پاکستان کے اگینسٹ یوز کرے. ٹھیک ہے تیبو صاحب، بلوچستان کے جو حالات ہیں اور وہاں تعمیر اور ترقی کا نیا باب بھی شروع ہو رہا ہے. سی پیک، گوادر، ڈی پی سپورٹ ہمارا ہے، اور اس کے بعد پی ایم عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ بلوچ جو لوگ ہیں ان کو ہم منائیں گے بھی. اس سفر کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں سر، میں بتاؤں، اب ہمیں سچ بولنا پڑے گا. ہم کب تک یہ کہتے رہیں گے کہ ہماری نازک صورتحال ہے، ہم ابھی تک نہیں بولیں گے؟ کیا ہماری نازک صورتحال جرمنی سے زیادہ ہماری نازک صورتحال ہے جب سیکنڈ ورلڈ وار لگی؟ کیا چائنا جو اس وقت دنیا کا سپر پاور ہے، جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہوتے تھے انسان کو کھا لیتے تھے، کیا ہم سے زیادہ ہماری نازک صورتحال ہے؟ یہ جو سی پیک ہے، یہ سی پیک بہت اچھا پروجیکٹ ہے، لیکن ہمارے ملک میں بدقسمتی سے یہ پولیٹیسائز ہو گیا. یہ سی پیک ایک چھوٹا سا بچہ ہے پی آر آئی کا. پی آر آئی جو پروجیکٹ ہے وہ چائنا کا ہے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، جس کے اندر $700 بلین کی انویسٹمنٹ کی، جو اس نے تقریباً آدھی دنیا میں کی ہے. پاکستان کو کیا دیا؟ پہلے 45 بلین دیے، اس کے بعد اس کو بڑھا چڑھا کے 63 بلین تک اس وقت جو ہے وہ سی پیک گیا ہے. بھائی سی پیک ایک چھوٹا سا پارٹ ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا. ہمارے پاس مسئلہ ہے ڈیفیسٹ کا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. چائنا کے پاس مسئلہ ہے کہ اس کے پاس پیسے ہیں، وہ
जब चाइना ने BRI शुरू किया तो उसके बाद एक प्रॉब्लम था कि उसके बाद पैसे बहुत ज्यादा थे, उसने पूरे दुनिया में लगाए, पाकिस्तान में भी लगाए। उस पाकिस्तान जो 7 प्रोजेक्ट थे उसमें से एक CPEC था, उसमें हमने इतनी पॉलिटिक्स की है। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसमें की, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने की। अब जब PTI शुरू में तो इनको पता ही नहीं चला। उसके बाद इन्होंने कहा $100 बिलियन जो है वो इसमें सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट करेगा और वो रिफाइनरी बनाएगा। चाइना उठ खड़ा हुआ कि भाई अगर आप सऊदी अरब को लाएंगे तो इट मीन्स कि आप अमेरिका को इन्वॉल्व कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? तो हमारा होमवर्क ही नहीं होता। मसला ये है कि जिसकी वजह से ये CPEC का प्रोजेक्ट डिले हुआ, लेकिन वजीर आजम साहब ने अच्छा इनिशिएटिव लिया है। वर्क स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। उन्होंने बताया कि 93 इन्होंने दौरे जो है वो इंग्लैंड के किए, दुबई के इतने दौरे किए और मैं यहाँ आया हूँ। आप यहाँ आए हैं लेकिन आप वर्क स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, काम करके भी दिखाएं। अभी रिसेंटली मेरी एक एम्बेसडर से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हैं आप, CPEC सिर्फ छोटा सा BRI का टुकड़ा है। BRI के प्रोजेक्ट दुनिया में देखें कहाँ पहुंच गए। हमें सोचना चाहिए सीरियसली और इस CPEC को हमें इनकेश कराना चाहिए। थेबो साहब, शाहजेन बुगटी को मोमिन खुसूसी बनाया गया है और बलूचिस्तान की अवाम में जहां अगर कोई कमी कोताही रह गई है, कोई महरूमी है, इससे कबल हमने देखा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने भी हुकूक बलूचिस्तान का आगाज किया। तो आपको लग रहा है कि हुकूमत अब सीरियस हो गई है कि अगर बलोच जो लोग हैं या वो जो कबाइल हैं अगर वो महरूमी का शिकार हैं या उनको जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर किए जाएं, ये आपको नहीं लग रहा कि एक मुस्बत चीज है, देर आए दुरुस्त है? नहीं, ठीक है, एक शाहजेन को बनाने से तो कुछ नहीं होगा ना। वहां पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर करें, वहां पे आप डेवलपमेंट करें, वहां पे उनको आप एजुकेशन के मौके, जो हम इस वक्त तो नहीं कर सकते, इस वक्त एटलीस्ट आप ये कर दें। शाहजेन के बनाने से या उसके खाला के बेटे को बनाने से या 3-4 और बलोच को बनाने से कोई इतना बड़ा मेजर फर्क नहीं पड़ेगा जितना आप वहां पे डेवलपमेंट करेंगे। वर्क स्पीक लाउडर वर्ड्स, जो उनके पॉइंट्स हैं, जो अपनी महरूमियत समझ रहे हैं, उनको हल करेंगे तो ही प्रॉब्लम होगा। जो जितने भी हमारे मुल्क के ये इलेक्टेबल्स हैं, सरदार हैं, ये पहले ही प्लेस्ड होते हैं, इनको क्या प्रॉब्लम है? एक बंदा उठा के किसी गरीब को वजीर आजम साहब जो है ना वो बनवा दे एडवाइजर तो बात बने। अब शाहजेन बुगटी साहब पहले ही लीड क्लास हैं, उनकी जर्मनी में भी, उनकी जापान में भी, उनके अमेरिका में हर जगह पे घर हैं, वो घूमते फिरते रहते हैं। उसको क्या उस बंदे का पेन है जिसको असल में आपने टारगेट करना है? लेकिन अच्छी बातें हैं, उनको आप अपने साथ लेके चल रहे हैं। जितना हो सके वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर करें, उनको एजुकेशन दें, उनको तालीम जब देंगे तो वो खुद ब खुद आगे आएंगे। बहुत शुक्रिया हुसैन थेबो साहब, आपने अपना तजिया दिया कि आम आवाम में अब जाने की ज़रूरत है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर दौर में जो जिस तरह थेबो साहब ने कहा कि जो ऑलरेडी एक स्टेक रखते हैं, एक ऑलरेडी वो लेगेसी रखते हैं, वो वडेरा उनको कहें या उनको जागीरदार कहें, अब आप ग्राउंड पे आना होगा, हमें आम लोगों की रहनुमाई करनी होगी। ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।